بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک اچھے اور نیکوکار اور دوسرے برے اور گنہگار اور کفار لوگ ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی دو مقامات تیار کیے ہیں۔ ایک مقام اچھے لوگوں کے لیے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مقام کفار اور گنہگار لوگوں کے لیے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے باوجود کچھ گنہگار مسلمان ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم بہت بڑی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کی ان خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی یہ خوفناک وادی کہ جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر دردناک سزائیں دی جائیں گی، اور وہ گناہ کون کون سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے بنایا ہے، اور جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور پھر ہر ایک طبقے میں بے شمار اور خوفناک وادی ہے کہ جن کے اندر مختلف گنہگار لوگوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذابات دے گا۔ ان عذابات کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذابات کس نوعیت کے ہیں، اور ان عذابات سے انسانوں کو کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا، جبکہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ نیا جسم دیا جائے گا اور نیا گوشت دیا جائے گا، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کی آگ سے دوبارہ جلایا جائے گا، اور یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ہوتا رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو لٹا کر اس کے سر پر پتھر کو مارے گا، جس سے جہنمی کا سر کچلا جائے گا، اور پھر وہ پتھر لڑھک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جائے گا اور جب اس پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا تو اس جہنمی کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور یہ عذاب اس جہنمی کو بار بار ہوتا رہے گا اور بار بار اس کا سر کچلا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی ان وادیوں کی کہ جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذابات دیے جائیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس کے اندر ان گنہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بلا عذر نمازوں کو چھوڑتے رہے اور نمازوں کو نہ پڑھتے رہے۔ جیسا کہ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں۔
یہ وادی ان گنہگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے تھے۔ اس طرح جہنم کے اندر ایک اور خوفناک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور تم کو کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ سقر کا استعمال فرمایا ہے، اور لفظ سقر جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت نمازوں کے اندر سستی کرنے والا شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 تحریریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا حق برباد کرنے والا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور نمبر 3 جس طرح دنیا کے اندر تو نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کیا، آج تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے کہ اس میں پہاڑ پگھل جائیں، اور جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اور جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کی زبان توتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کی گردن میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تول دو۔ پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا۔ اس طرح جہنم کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام الغی ہے۔ جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ سے ضائع کرتے رہے اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی الغی سے جا ملیں گے۔ اس طرح جہنم کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام وادی اودیہ ہے۔ اس کے اندر بھی بے نمازیوں کو جہنم کے اندر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ جہنم کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم کے کل 7 درجات ہیں، اور ان میں سے سب سے نیچے والے درجے میں اللہ تعالیٰ منافقین کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گنہگار امت کو ڈالے گا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن ایسے گزرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کے واپس حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر حیران تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجرے میں تشریف لائے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدنا فاطمہ الزہرا کو بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاطمہ الزہرا کو تمام احوال بتایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حجرے میں تشریف لائی اور عرض کی کہ ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ ابا جان یہ کیا کیفیت ہے، 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری امت کے گنہگار لوگوں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل کیا گیا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔